www.tawheedkhalis.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کے مجالس القرآن کے دروس جاری تھے. آج انشاءاللہ اس کی 28ویں مجلس جو کہ آخری مجلس ہے، ہم اسے پڑھیں گے. اس میں سورۃ الطلاق کے شروع سے لے کر سورۃ القیامہ کے آخر تک تلاوت کی گئی. شیخ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تدبر القرآن کی طرف دعوت. آپ نے ان آیات کریمات کی تلاوت سنی، کئی ایک صورتوں کی، جن میں وعظ و نصیحت اور عبرتیں ذکر ہوئیں اور سبق ہم نے سیکھے، جس میں وعد اور وعید دونوں موجود تھے. اور اس میں دنیا میں کافروں کی جو کشمکش ہے وہ، اور جو ظلمت اور اندھیروں سے بھرا آخرت میں ان کا انجام ہے، اس کا ذکر کیا گیا. تو اے بھائیوں، اس سے عبرت پکڑو، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہمیشہ اسے پڑھتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے استفادہ حاصل کریں، اس کی تلاوت تدبر کے ساتھ کر کے، غور و فکر کے ساتھ کر کے، اور اس کے اوامر کو بجا لا کر اس کے نواہی سے اجتناب کر کے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم نفوس کی، انسان کے نفس کی اصلاح کا باعث ہے. اس کے ذریعے سے اصلاح ہوتی ہے اس شخص کی جس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سعادت مندی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں سعادت مندی حاصل ہو. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کفار کا انجام. سورۃ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ عاد و ثمود، قوم عاد و ثمود کا کیا انجام ہوا. اللہ تعالی نے ثمود کو ایک چیخ سے، چنگار سے ہلاک کر دیا. اسی طرح عاد کو تیز و تند ہوا سے، فرمانے باری تعالی ہے بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہم نے عاد کو سناٹے دار، تند و تیز، نہایت تیز ہوا سے ہلاک کیا، جو کہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، ان پر مسلط رہی، چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن، حصوما مسلسل. وَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، تو آپ اس قوم کو اوندھا گرا ہوا دیکھتے ہیں، گویا کہ وہ کھجور کے جو درخت ہیں اس کے کھوکھلے تنے ہیں جس طرح پڑے ہوئے ہیں. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم ان میں سے کسی کو باقی پاتے ہو؟
اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کا انجام بھی ذکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا. اس کے بعد سور میں جو پھونکا جائے گا اور قیامت کے جو احکام اور ہولناکیاں ہیں، کس طرح آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو لایا جائے گا، اور مومنین کا کیا انجام ہوگا اور کافروں کا کیا انجام ہوگا. ایک مومن کو تو اس کی کتاب داہنے ہاتھ میں دی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا فرمان، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بس جس کو اس کی کتاب داہنے ہاتھ میں دی گئی تو وہ کہے گا لو پکڑو، یعنی دوسروں کو بھی بتائے گا کہ پڑھو میری کتاب. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ ضرور مجھے حساب سے ملنا ہے، میرا حساب مجھے ملنا ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ اپنی دل پسند زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں. قطوفها دانیہ، اس کے میوے بہت قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے اس کے پاس. کھلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم پہلے کر چکے ہو اپنے گزشتہ ایام میں، گزرے ہوئے دنوں میں، یعنی ایمان اور عمل صالح جو تم کر گزرے ہو. تو ایک مومن کو اس کی کتاب، اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اسے نیکیوں سے بھرا ہوا پائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو غلطیاں اور گناہ ہیں انہیں مٹا دیا ہوگا. تو اس سے وہ بہت خوش ہوگا، اسے خوشی اور مسرت حاصل ہوگی. تو وہ اپنے مومنین بھائیوں سے کہے گا کہ آؤ دیکھو میری کتاب. لیکن جسے اپنے بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، لیکن جسے اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، یعنی وہ ندامت، حسرت، رنج و الم میں یہ کہے گا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور نہ مجھے معلوم چلتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتها كانت القاضیہ، کاش کہ موت ہی آ کر میرا کام تمام کر دیتی، یعنی موت سے ہی کام تمام کر دیتی، اس کے آگے کچھ حساب نہ ہوتا میرا. کاش، یعنی وہ شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ تمنا کرے گا کہ اگر جو ہلاک ہوا تھا، مرا تھا، تو ابدی طور پہ ہلاک ہو جاتا، اسے واپس لوٹنا نہ پڑتا. جب اسے اس دن کے خوف کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ اس کی خواہش ہوگی. آگے فرمایا ما اغنى عنی مالیہ، مجھے میرا مال کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت بھی مجھ سے ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، کسی کام نہیں آئی. تو یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو عیش و عشرت ہے، اور یہ جو سلطنت و حکومت ہے، یعنی بہت بڑی مملکت، حکومت، خدام، نوکر چاکر، غلام اور لشکر، فوج، سب یہ تمام چیزیں اس کے کسی کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کو وہ اکیلا واحد فرد ہو کر ملے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا حساب لیں گے، اور اسے اس کے اعمال اور کرتوت کے نتیجے میں اسے وہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے ذلیل کریں گے، اسے اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اور شدید ترین عتاب کا اسے سامنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرنے والا تھا. اور اللہ تعالیٰ کے جو مومنین بندے ہیں ان پر بھی بڑائی جتلانے والا،
اور گھمنڈ کرنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول اور صادقین بندے ہیں ان کے خلاف بھی وہ تکبر کیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا حکم دیں گے، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور توق پہنا دو. اللہ اکبر، یعنی اغلال اس کے گلے میں توق پہنا دو. تو جس طرح سورۃ المزمل میں بھی فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب. تو آگے فرمایا خذوہ فغلوہ، اسے توق پہناؤ، اسے پکڑو اور توق پہناؤ. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دو. جہنم کی آگ میں جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے زنجیر پہنا دو، بڑی زنجیر جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہیں، اس میں اسے جکڑ دو. کہا جاتا ہے کہ یہ جو زنجیر ہے اس کے پیچھے سے داخل کر کے دبر سے داخل کر کی جائے گی، جو اس کے منہ سے نکلے گی، جیسا کہ جراد ہوتی ہے، ٹڈی ہوتی ہے، یعنی اس کو جس طرح پکانے کے لیے اس کے پیچھے سے سیخ ڈال کے، یا اور بھی جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں پیچھے سے سیخ ڈال کے اس کے منہ سے نکالی جاتی ہے، پھر آگ پر اسے پکایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ان کے ساتھ کیا جائے گا. تو فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. تو یہ جو ذراع ہے یعنی 70 ہاتھ جو ذکر کیا ہے، یہ تو فرشتے کی ذراع کے مطابق ذکر کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کی طوالت کتنی ہوگی. تو یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بلا شبہ وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ پر، نہ اس کے فرشتوں پر، نہ اس کی کتابوں اور رسولوں پر. رسولوں کو جھٹلاتا، کتابوں کو جھٹلاتا، مر کر واپس جی اٹھنے کو، آخرت کے دن کو جھٹلاتا. اللہ اکبر، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بلا شبہ وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا يحض على طعام المسکین، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا. شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق کو ادا کرتا. اس کے اندر رحمت نام کی، شفقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحماں ہوتے ہیں، دوسروں پر رحم کرتے ہیں، لیکن اس قسم کے لوگ کسی رحمت کے مستحق نہیں. پھر فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج اس کے لیے کوئی دلی دوست موجود نہیں، کوئی یار دوست، کوئی قریبی جو اس کی حمایت اور دفاع کرے، جو اس کی شفاعت و سفارش کریں، اور جس مصیبت میں اور عذاب میں وہ مبتلا ہے وہاں سے اس کی گلو خلاصی کرائے، وہاں سے نکالیں. بلکہ شیخ فرماتے ہیں اگر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی ایسے کی شفاعت کریں تو ان کی یہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. سورۃ المدثر میں فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن آئیں گے، اپنے والد کے لیے جب سفارش کرنے لگیں گے تو ان کی بھی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. یعنی ایک کافر کے لیے اگر تمام انبیاء مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کریں
تو وہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، حالانکہ وہ سب سے زیادہ افضل اور اشرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو کافر کے تعلق سے فرمایا ولا صدیق حمیم، اس کا کوئی دوست، دلی دوست، قریبی دوست یا کوئی نہ ہوگا قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا اور یہ جو ان کا بدلہ تھا وہ انہیں دیا، اور ہر چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اب وہ ہمیشہ آگ میں پڑا رہے گا۔ آگے فرمایا کہ ولا طعام الا من غسلین، پہلے ہی سب کچھ ختم کر دیا گیا اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ولا طعام الا من غسلین، اسے کھانا بھی نہیں دیا جائے گا سوائے غسلین کے، جو پیپ ہے، جو زخموں کی دھون ہے، یعنی زخموں سے بہنے والا پیپ اور گندگی جہنمیوں کے، وہ پلائی جائے گی۔ شیخ رابی فرماتے ہیں یہ ان کا کھانا ہوگا۔ اس کے متعلق مختلف تفسیرات ہیں، جن میں سے یہ ہیں کہ جو اہل جہنم ہیں یہ ان کے پیپ ہوگا، ان کے زخموں سے بہنے والا گند ہوگا جو انتہائی بدبودار اور سڑا ہوا، وہ اسے جو ہے کھائیں گے۔ اسی طرح الزقوم کو، شجرۃ الزقوم کو، تھور کے کانٹے دار انتہائی بدنما کری اس درخت کو کھائیں گے۔ نعوذ باللہ من مصیر الکافرین والمجرمین، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ طلب کرتے ہیں کافروں اور مجرموں کے اس انجام سے، کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بچائے اور محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شیخ فرماتے ہیں کہ دعا ہے کہ ہمیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھیں اور ہمیں مخلص مومنین میں سے بنا دیں اور ہمیں نجات پانے والوں میں سے بنا دیں۔ بے شک ہمارا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوا، بلکہ یہ آخری درس ہے، مجالس القرآن کے دروس ختم ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے اس کی کتاب کریم میں سے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔